نیلو مچھلی کے 4 چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں۔ تینوں کے رنگ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، تینوں ہی رنگ برنگے ہوتے ہیں، لیکن اس کا چوتھا بچہ ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بڑے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں۔ کالو مچھلی ہمیشہ روتی رہتی ہے اور ماں سے ان کی شکایت کرتی ہے، لیکن اس کے بہن بھائی پھر بھی اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑتے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تینوں بڑے بہن بھائی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر وقت اس کو تانے دیتے ہیں، ارے ہٹو، تم تو کالی ہو، ہمیں بھی کالا کرنا ہے کیا؟ جس پر کالو مچھلی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ تیر کر جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ آس پاس دیکھتی ہے تو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہاں پر رک جاتی ہے۔ رکتے ہی اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ جب اٹھتی ہے تو اس کے چاروں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جگہ خالی ہوتی ہے۔ وہ پھر رونے لگ جاتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے اور آگے کی طرف چل دیتی ہے۔ وہ آگے جا رہی ہوتی ہے کہ آگے اسے ایک خوبصورت سے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ جا کر ان پھول کھانا شروع کر دیتی ہے اور پھول کھانے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اور پھر وہ سو جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہوتی ہے، تو وہ مچھلی بہت ہی خوبصورت رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ وہ پیچھے کی اور دیکھتی ہے اور گھر جانے کا سوچتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی راستہ ڈھونڈتی ہوئی اپنے گھر جاتی ہے۔ جب وہ گھر جا کر گھر کے اندر جاتی ہے تو اس کے گھر والے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اس کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو کالو مچھلی کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن کالو مچھلی ہوں۔ نہیں نہیں، وہ تو کالی تھی، تم تو کتنی خوبصورت ہو، تم تو ہر رنگ کی ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ جس پر کالو مچھلی ان کو سارا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ کس طرح اس نے پھول کھایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور یہ سن کر تینوں بہن بھائی بھی اس سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہنسی خوشی مل کر رہنے لگ جاتے ہیں۔